محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شدید دھوپ میں ہم ٹھہر نہیں سکتے، آس پاس دیکھتے ہیں کہ کہیں سایہ تو نہیں۔ شدید بارش میں بھی بھیگنے سے بچنے کے لیے ہر کوئی سایہ تلاش کرتا ہے۔ بڑے بزرگ، خاص کر خواتین، سر پہ ہاتھ رکھ کر دعا دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے۔ واقعی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ بقید حیات ہیں، والدین کا سایہ انہیں نصیب ہے۔ دنیاوی مال و متاع کی کیا حقیقت ہے؟ جن کے ماں باپ ہیں ان کے یہاں سب کچھ ہے، اور جہاں والدین نہیں گویا وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے والدین کو بہت اونچا مرتبہ عطا کیا ہے۔ والدین خوش تو اللہ خوش، اور والدین خفا تو اللہ بھی ناراض۔ بعض ناخلف بچے اپنے والدین کا یہ کہہ کر دل دکھاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ اب والدین کیا کچھ کرتے ہیں اس کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ مدر ڈے، فادر ڈے منانے والے انگریزی تہذیب کے متوالے اپنے بوڑھے والدین کو اولڈ ایج ہوم میں بھرتی کروا رہے ہیں۔ بعض اولڈ ایج ہومز تو عصری سہولتوں سے آراستہ ہیں، لیکن کیا ماں باپ نے اسی دین کے لیے اپنے بچوں کی خاطر طرح طرح کی مصیبتیں جھیلیں، بے شمار قربانیاں دی ہیں؟ اگرچہ کہ یہ طرز عمل غیروں کے یہاں بھی ناپسندیدہ ہے، لیکن ہمیں اپنوں سے، اپنی قوم سے گلہ ہے۔ یہ ہماری تہذیب ہے، نہ ہمارا کلچر ہے۔ اسلام میں تو اس کی قطعی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، بلکہ سخت ممانعت ہے۔ مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعے کے خطبے کے لیے ممبر پر پہلا قدم رکھتے ہی فرمایا آمین۔ دوسرے اور تیسرے پر بھی آمین کہا۔ نماز سے فراغت کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، ہم نے آپ سے پہلی مرتبہ سنا کہ آپ نے ممبر پر آمین کہا ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے۔ جب میں نے ممبر پر پہلا قدم رکھا، جبرائیل نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی بخشش اور مغفرت نہ ہوئی ہو۔ میں نے کہا آمین۔ دوسرا قدم رکھتے ہی جبرائیل امین نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی لیا گیا ہو اور وہ درود پاک نہ پڑھے۔ میں نے کہا آمین۔ تیسرے قدم پر جبرائیل نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ یا ان دونوں میں سے کسی کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بن سکا۔ میں نے کہا آمین۔ جبرائیل علیہ السلام کی بدعا پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین۔ اب اس کی قبولیت تو بالکل یقینی ہے۔ میرے بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، اپنے ماں باپ کی خدمت لازماً کرنا ہے، اس سے ہماری دنیا اور آخرت سنورنے والی ہے۔ خوش نصیبوں کو ماں باپ کی دعائیں نصیب ہوتی ہیں۔ ماں باپ کی قدر کیجیے، یہ ہر وقت زندگی بھر ہمارے ساتھ رہنے والے نہیں ہیں، ایک ایک کر کے چلے جائیں گے، پھر کبھی واپس نہیں آتے۔ مجھے دیکھیے، میں نے کئی سال سے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا۔ مجھے ان سے بہت کچھ کہنا اور بہت کچھ سننا ہوتا ہے، دل ترستا ہے، تڑپتا بھی ہے، لیکن ایک جھلک بھی ان کی دکھائی نہیں دیتی۔ کئی سال پہلے جب وہ مجھے چھوڑ کر جا رہے تھے، جی بھر کے دیکھا بھی نہیں، روتے روتے میں ہی ان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر چکے تھے، اب تو صرف خوابوں میں آتے ہیں اور ان کی یادیں ہی رہ گئی ہیں۔ بچپن میں جب میں روتا تو ماں تھپکتے ہوئے گلے لگاتی تھی، بہت زیادہ روتا تو اس کے بھی آنسو چھلک جاتے تھے، لیکن یہ پہلی بار تھا کہ میرے رونے کے باوجود اس نے بالکل آنکھیں نہیں کھولی۔ ہم بھائی بہن بڑے ہی خوش قسمت ہیں کہ ہماری پیاری امی نے اپنی زندگی میں کئی بار علل اعلان سب کے سامنے کہہ دیا کہ اللہ پاک تم لوگوں سے مواخذہ نہ فرمائے، میں نے تمام بچوں کو دل و جان سے معاف کر دیا ہے، مجھے کسی بچے سے گلہ شکوہ نہیں ہے،
اللہ پاک بھی تم لوگوں کو معاف فرما دے، آمین۔ ہم جیسے لوگ جو اپنے والدین کو کھو چکے ہیں، مغموم دلوں کو دلاسا دیتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے والدین کے رشتہ داروں اور دوست احباب سے حسن سلوک کرو، ان کی وصیتوں کو پورا کرو اور ان کے لیے ہمیشہ دعا استغفار کرتے رہا کرو۔ نیک اولاد والدین کے لیے ثواب جاریہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان لوگوں کی فہرست میں شامل فرمائے۔ رب العالمین ہمارے والدین اور ان کے والدین کی بخشش اور مغفرت فرما، ہماری لغزشوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔